درجہ مسرت ہو رہی ہے، مجمع بڑا ہی گراں قدر ہے اور بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بھائیوں ذرا ایک بات یاد رکھنا، جس طرح جسم ملے ہوئے ہیں، مجلس میں ایک ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ کے واسطے دلوں سے بھی ایک ہو کے رہنا۔ علماء اگر اس طرح متحد پورے ملک میں یا پورے عالم میں اللہ کرے ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی نازک گھڑی کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ اس لیے علماء کا متحد ہونا ضروری ہے۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز سلیمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ تو اب نکاح کا وقت آ رہا ہے اور ہمارے درمیان حضرت مولانا امیر اللہ خطر تشریف لاتے ہیں۔ جی 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 تو آج تو زیادہ حق بنتا ہے۔ حضرت سے ہم نے کل درخواست کی تھی، حضرت تھوڑی سی کچھ آپ کی مجلس ہو جائے۔ کہنے لگے میرا بیان جو ہے وہ جب تک بڑا مجمع نہ ہونا، تو کہنے لگے وہ میرے اندر سے بات نکلتی نہیں ہے۔ الحمدللہ آج بڑا مجمع موجود ہے، علماء کرام کا ہے، انشاءاللہ حضرت کے ارشادات سے مستفید ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وعاشروهن بالمعروف، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره موعظة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب دامت برکاتہ اور تمام بڑے بڑے علماء کرام، اور جیسا کہ ابھی ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس میں سے ہر عالم گھنٹوں تقریر کر سکتا ہے، مگر ماہرین نفسیات کا خیال یہ ہے کہ تقریر کرنا بہت آسان ہے، تقریر سننا نہایت مشکل۔ وہ ایک جیل میں دو آدمیوں کو موت کی سزا ہوئی، تو جس کو موت کی سزا ہوا کرتی ہے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ تو ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 1 گھنٹہ تقریر کرنے کی اجازت دی۔ دوسرے سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا میری آخری خواہش یہ ہے کہ اس کی تقریر شروع ہونے سے پہلے مجھے پھانسی دے دی۔ تو تقریر سننا نہایت مشکل کام ہے، اور وہ مشکل کام آپ لوگ کرتے بیٹھے ہیں، اور 12 بجے کا وقت بھی دیا گیا ہے۔ بس میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، اس میں سب سے اہم ترین حدیث جو ہے وہ یہ ہے، فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ، اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے جس میں مشقت کم سے کم ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے مولانا فاروق صاحب نے مشقت والا کام کیا، لیکن اس میں دعوتی پہلو ہے، علماء کرام کو بلایا ہے انہوں نے دور دور سے، اور اس میں مقصد ان کا یہی ہے کہ بھائی اس خوشی کی تقریب میں سب علماء شریک ہوں اور خیر کی بات ہے۔ میں دیکھ رہا تھا فجر کے بعد سے حضرت مولانا عبدالخالق صاحب کے تھکائے تشریف لائے ہیں، لیکن فجر کے بعد سے ان کی مجلس ہو رہی ہے اور مسلسل علماء کرام آ رہے ہیں، ان سے استفادہ کر رہے ہیں، تو علماء کرام سے استفادے کی شکلیں نکل گئی، یہ بھی ایک خیر کا پیغام ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نکاح میں زیادہ برکت ہوتی ہے جس نکاح میں مشقت کم سے کم ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوشش اس بات کی کرنا چاہیے کہ ایسا ہم نکاح کا انتظام کریں کہ جس میں مشقت کم سے کم ہو اور برکت اس میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے لیکن کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، اور شوہر کے بارے میں حدیث میں بھی فرمایا گیا اور قرآن میں بھی فرمایا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
عورتوں کے ساتھ بہت اچھے انداز میں زندگی گزارو، بہت اچھے انداز میں پیش آیا کرو، کیونکہ وہ تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور اس کا ٹیڑھا پن تم پوری طرح دور نہیں کر سکو گے۔ اگر دور کرنا چاہو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی۔ بڑے بڑے اللہ والوں کے واقعات میں آتا ہے کہ ان کی بیویاں دو قسم ہوا کرتی ہیں اور ان کی بیویوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خلقان میں رہتے تھے۔ ایک شخص شیراز سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا استفادے کے لیے اور ان کے گاؤں کو پہنچ کے پوچھا کہ حضرت ابو الحسن صاحب کا گھر کدھر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس گلی میں ہے، مگر ذرا سنبھل کے جانا، ان کی میڈم بہت ڈینجر ہے۔ بولو میں تو دور سے آیا ہوں آفس سے ملنے، میڈم کی ڈینجر بنے سے میرے کو کیا لینا دینا؟ بولے نہیں، پھر بھی سنبھل کے جاؤ۔ گیا کرتے رہتے جان تو جلال تو آئی بلا کوٹا تو پڑھتے گیا ہوگا سر۔ جا کے کھٹکا مارا تو اندر سے آواز ہی کون ہے؟ تو بولے میں شیراز سے آیا ہوں، کس سے ملنا ہے؟ تو کہا تو بھائی میں حضرت سے ملنے آیا۔ کون حضرت؟ وہی حضرت جو یہاں کے وہ مشہور ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ مدثر اللہ۔ اس نے کہا وہ بڈھا، وہ دھوکے باز بڈھا، اس کے پاس تو وہاں سے چل کے آیا، تجھے کچھ عقل ہے، سمجھ ہے، تجھے کچھ جانتا بھی ہے تو کچھ اس میں دم نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، کیوں آیا تو اپنا وقت خراب کرنے؟ اس کو بہت حیرت تھی کہ میں کون سی جگہ پہنچ گیا، غلط جگہ آ گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہو۔ بہت وہ ریزورٹ کے باہر نکلا تو لوگوں نے دیکھ لیا، مزہ چک لیا۔ اب دیکھ حضرت ادھر سے آ رہے، حضرت کا مقام بھی دیکھ، ذرا ادھر جنگل کی طرف جا، ادھر سے حضرت آ رہے ہوں گے، تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت کا کیا مقام۔ تھوڑی دیر ٹھہرا تو دیکھا کہ حضرت شیر پر سوار ہو کے لکڑی کا گٹھا رکھ کے سانپ کا گھوڑا ہاتھ میں لے کے آ رہے ہیں، سانپ کا گھوڑا ہاتھ میں، شیر پر سوار ہے۔ دیکھ کے حیران ہے کہ اور سمجھ گئے کہ گھر سے مار کر کے آیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کرنا صبرم می کشیدے بارے زن کہ کشیدے شیر نر بیگار من، کہ میں اس بیوی کے نخرے کو اگر برداشت نہیں کرتا تو یہ شیر نر میرا بیگار نہیں بن سکتا تھا، میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو بیوی کا بوجھ میں اٹھا رہا ہوں، تو بیوی کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بہت محبت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ سبھی حضرات نے اپنی بات کو شارٹ کیا، مختصر کیا، باتیں تو بول لیتی ہیں۔ آج کل معاشرے میں بڑا بگاڑ آ رہا اور ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جائیں، اور حالات ایسے بن رہے ہیں میرے دوستوں کہ اگر کوئی مسلم بچی غیر کے ساتھ چلے گئی تو کوئی قانون نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے کہیں کوئی داد فریاد نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن کوئی اگر غیر بچی مسلمان کے ساتھ آتا ہے تو سارے قانون کھڑے ہوتے ہیں، سب پولیس والے، تمام تھانوں میں اس کا اندراج ہوتا ہے اور بڑا اخباروں میں ہنگامہ ہوتا ہے۔ اس واسطے اللہ کے واسطے اپنے بچیوں کو سنبھالو، کالجوں میں کوئی ایجوکیشن میں مت ڈالو، اور جہاں مسلمان صاحب حیثیت ہے وہاں اپنے اپنے بچیوں کے لیے اسلامی ماحول میں کالج چلانے کا انتظام کرو، اس کے لیے پیسے خرچہ کرو، اس کے لیے لوگوں سے بھیک مانگو، جو کر سکتے کرو، لیکن اپنے بچیوں کے مستقبل کو بچانے کے واسطے ان کو پہلے دینی تعلیم سے وابستہ۔ ہاں، بچیاں اگر دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہوگی تو یہ سب تماشے ہوں گے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوں۔ آپ نے وہ قصہ نہیں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اسلام قبول کی، ابھی 2-3 دن ہی ہوئے تھے، لیکن ان کو قرآن پڑھانے کے لیے حضرت خبیب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا کہ قرآن پڑھے، بچوں کو پہلے قرآن پڑھاؤ، پہلے دین سے وابستہ کرو اور ان کو ایسے لائن پہ ڈالو جو دعوت کی لائن ہے، دین کی لائن۔ ان کو ڈاکٹر بناؤ، ان کو پروفیسر بناؤ، ان کو ٹیچر بناؤ، ہاں، ان کو کنڈکٹر مت بناؤ، ان کو انجینئر مت بناؤ۔ میں چندرا بھائی حیدرآباد میں بس میں جا رہا تھا، بس میں ایک لڑکی ایک کنڈکٹر، اس کے حالت دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوا کہ کیا بنا دیا بچوں کو۔ اگر وہ ڈرائیور ایکسیلیٹر مارتا تو وہ آگے کی طرف بھاگتی، بریک مارتا تو پیچھے کی طرف آتی تھی۔ میں دل میں بول رہا چھپڑی میرے گھر میں رہتی، بچوں کو پالتی۔ واقعی اگر ماں بچے کو اپنے گود میں لے لے، دنیا و مافیا سے سب سے بڑی نعمت اس کو ملتی۔
اگر وہ دودھ بچے کے منہ میں دے دے تو اتنی راحت اس کو محسوس ہوتی کہ بیان نہیں کیا، اور اس کا ثواب بھی بے انتہا بیان کیا ہے۔ اس واسطے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف پہلے توجہ دو، اور جیسے ہی وہ بالغ ہو جائیں ان کی شادی کی فکر کرو، بہت زیادہ خرچے اخراجات کی شکلیں مت بناؤ۔ شادی کو جتنا سادہ کرو گے اور جتنے سادگی کے ساتھ انجام دو گے، یہ تمام پریشانیاں امت کی دور ہو جائیں گی۔ اور ہم سب نمونہ ہے، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام کام خاطی سے کریں، اور اس شادی میں اللہ نے برکت ڈالے اور خیر فرمائے، عافیت کا معاملہ کرے، اور دونوں خاندانوں کو خوشیاں دکھائے۔ اور جتنے مہمان آئے ہیں، میں مولانا فاروق صاحب کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی میں سب کا استقبال کرتا ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ آپ کے